بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آلہ اہل التقى والنقى وعلى اصحابہ اہل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد مرکزی میلاد کونسل کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان اور اسٹیج پر موجود سامنے اطراف میں رونق افروز حضرات اجلہ، اکابر، افاضل، علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء ملت، پیران کرام، رہبران شریعت، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مخدوم و محترم استاد الاساتذہ علامہ حافظ طاہر تبسم صاحب نے آپ کو کافی گرما دیا ہے اور اب آپ کو آٹو اسٹارٹ کر دیا ہے، لیکن اب آپ نے نعرے نہیں لگانے، توجہات سے میری گزارشات کو سننا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے حضرت قبلہ علامہ صاحب نے بتایا کہ اس پروگرام کو نوجوانوں نے سجایا ہے۔ مرکزی میلاد کونسل مصطفیٰ آباد کے نوجوان کارکنان نے یہ بزم سجائی ہے، تو میں ان نوجوانوں کو بشارت دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا کہ 7 کیٹیگریز، 7 قسم کے طبقات ایسے ہیں کہ جب قیامت کے دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تو اس وقت ان طبقات پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی سائبان قائم فرمائے گا۔ ان 7 طبقات میں سے میرے آقا و مولا نے ایک طبقہ بیان کیا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان کہ جنہوں نے آغاز شباب میں، عنفوان شباب میں
عین عالم شباب میں اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، کیونکہ اٹھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی جوانی میں انسان کی حیوانی، غضبانی اور شہوانی قوتیں اپنے شباب پر ہوتی ہیں، اور جب کوئی خوش نصیب ان قوتوں کو شریعت کی لگام دے کر اللہ کے حبیب کی غلامی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے تو وہ نوجوان میرے آقا کو بہت پیارے ہیں۔ اور میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی گود میں یہ نوجوان پرورش پاتے ہیں، اور میں ان نوجوانوں کو بشارت دیتا ہوں کہ ہم بوڑھے لوگوں کے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو آپ کے ایک سجدے کی ہے، اس لیے کہ فتنے کے اس دور میں اور تباہی اور اخلاقی بربادی کے اس دور میں جو لوگ اپنے دامن کو آگ کے شعلوں سے بچا کر اللہ کے حبیب کی غلامی میں لے آتے ہیں، وہی نوجوان انشاءاللہ اس قوم کے مقدر کا ستارہ بنیں گے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں نے بھی دائیں بائیں ایک پیغام دیا ہے، تو میں اسلام آباد میں میریٹ میں ایک کانفرنس میں تھا، تو این جی او کی ایک بیگم نے کہا کہ مولویوں کو کسی نے اسلام کا ٹھیکہ نہیں دیا، ہم بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن یہ بچانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔ اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب کوئی عمارت میں نقب لگائے تو اس ہاتھ کو جھٹک دے، اس کی شوکت کو توڑ دے اور دین کی امانتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ سب کے ذمے اس دور میں دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اب میں موجودہ حالات کے اعتبار سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جڑاں والے کا جو سانحہ ہوا تو پھر ایک فضا برپا کی گئی، ایک ماحول پیدا کیا گیا، تصوف میں ایک فرقہ ملامتیہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ والے اپنے آپ کو اس حال میں رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ مشغول رہیں، لیکن یہ پوری پاکستانی قوم فرقہ ملامتیہ بن گئی ہے۔ یہ 50 چینل ان کے شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ اینکر اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی پاکستانیوں کا کوئی عیب ملے، کوئی نقص ملے، کوئی داغ دھبا نظر آئے تو پوری دنیا میں اس کی تشہیر کریں۔ ان کو 24 کروڑ مسلمانوں میں کوئی ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی،
نتیجہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ اقلیتوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے گورنمنٹ سے بھی کہا ہے، ہمارے ہاں جب اقلیت کا لفظ بولا جائے تو ذہن میں غیر مسلم کا تصور آتا ہے۔ اقلیت کے معنی تو جو تعداد میں کم ہو، 20 کے مقابلے میں 10 اقلیت ہے، 100 کے مقابلے میں 50 اقلیت ہے، کروڑ کے مقابلے میں لاکھ اقلیت ہے، کھرب کے مقابلے میں ارب اقلیت ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں نام لیا جاتا ہے، اس کو پاکستان کے آئین و قانون سے نکال دیا جائے۔ یہاں اگر ہندو اقلیت میں ہیں تو ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود اقلیت میں ہیں۔ لیکن کیا یہ ٹرمینالوجی کہیں اور بھی بولی جاتی ہے؟ نیوزی لینڈ میں عین نماز جمعہ کے دوران مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، دیگر ممالک پر مسلمانوں کے مساجد پر حملے کیے گئے تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ اقلیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے وہاں کہ امریکہ میں اقلیت پر ظلم ہو گیا، مسجد میں حملہ ہو گیا؟ تو یہ صرف اس ملک کے لیے ہے۔ اس لیے جو پابند آئین و قانون غیر مسلم شہری ہے، اس کو وہی تحفظات حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، بشرطے کہ پابند آئین و قانون ہو۔ اور اگر کسی بھی ملک میں وہاں کے آئین و قانون کو کوئی رد کرے تو پھر وہاں اس کو کوئی تحفظ نہیں ملتا۔ اس لیے میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اسلام آباد میں انٹرفیس سیمینار میں تمام مذاہب کے لوگ تھے، پریس بھی تھے، پوپ بھی تھے، پاسٹر بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر پاکستان کی عزت کی پاسداری آپ کو بھی کرنی چاہیے، پھر پاکستان کو عالمی سطح پر رسوا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو کچھ جڑاوالا میں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پرائم منسٹر بھی پہنچ گیا، چیف منسٹر بھی پہنچ گیا، آنے والا چیف جسٹس بھی پہنچ گیا، مذہبی لوگوں کی بھی دوڑیں لگ گئیں۔ لیکن اسی ملک میں اجتماع میں 100 مسلمان بم بلاسٹ سے جاں بحق ہو گئے، وہاں تو کوئی بھی نہیں گیا۔ تحریک لبیک کے مجاہدین کو نشانہ بنا کر شہید کیا گیا، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی پرائم منسٹر آیا، کوئی چیف منسٹر آیا، کوئی گورنر آیا، کوئی اور آیا؟ تو کیا اس ملک میں ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ تو ہم دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں،
لیکن اپنے حقوق کی قیمت پر نہیں، اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور کسی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ پھر میں نے کہا میرا سوال ہے، آپ نے جلے ہوئے مکانات تو دکھائے، لیکن جہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا وہ بھی آپ نے دکھایا، ان کی نشاندہی بھی آپ نے کی، ان کو بھی آپ نے پکڑا۔ ایک پاسٹر نے کہا کہ ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اپنے مجرم کو اپنی آغوش میں چھپائیں اور میں اپنی آغوش میں چھپاؤں، اور پھر ہم کہیں کہ انصاف قائم ہو جائے، کیسے ہوگا؟ اس کے بعد سرگودا میں روزانہ مسجد کے سامنے قرآن کے اوراق فجر سے پہلے وہاں رکھے جاتے رہے، تو میں نے کہا کہ یہ کسی قیمت پر قبول نہیں ہوگا۔ ناموس الوہیت کی بے حرمتی، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، ناموس قرآن کریم کی بے حرمتی اور ناموس مقدسات دین کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس پر کوئی سودے بازی اور کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا آپ آئیں میدان میں سامنے لائیں۔ یہ تو مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اب یہ لوگوں کے پاس ایک ٹیکٹس آ گئی ہے کہ توہین رسالت کرو، پکڑے جاؤ، تو ادھر سے جرمنی دوڑا آ رہا ہے، امریکہ آ رہا ہے اس کو مجھے دو، جرمنی کہہ رہا ہے مجھے دو، کینیڈا کہہ رہا ہے مجھے دو۔ تو اس توہین رسالت کو کیا آپ ان مغربی ممالک کے امیگرینٹ ویزا کے لیے استعمال کریں گے؟ تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پورا امریکہ دے دو تو تب بھی قابل قبول نہیں ہے کسی قیمت پر۔ تو بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ اور ایک کانفرنس میں ایک کرسچن نے کہا ہم کسی عیسیٰ کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا نو پرابلم، تم عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم مسیح کو جانتے ہیں، لہذا یہ ایشو نہیں ہے۔ آپ مسیحی کہلائیں، آپ کرسچن کہلائیں، آپ جیزس کرائسٹ کہیں، آپ مسیح کہیں، جو مرضی کہیں، یہ ایشو نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم آپ سے، ہماری خواہش ہے، میں نے ایک مرتبہ امریکہ میں کہا تھا کہ although it is our utmost desire, our dire need, our wish that every human being upon this earth must respect, should respect and honor our Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری خواہش ہے، مگر غیر مسلموں سے ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ تم توہین نہیں کرو گے، اور مطالبہ یہ ہے کہ توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو گارنٹی ہم کسی اور سے چاہتے ہیں وہ گارنٹی ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے قرآن نے دی ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، not for the reason that they are respectable, honorable، اس لیے نہیں کہ وہ عزت و احترام کے قابل ہیں، اس لیے برا نہ کہو کہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے
سرکشی کرتے ہوئے جہالت میں تمہارے معبود برحق کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہہ. اس لیے یہ فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ مشرف صاحب یہ قانون بنا کر گئے تھے کہ جب تک ایس ایس پی لیول کا آفیسر مطمئن نہ ہو ناموس رسالت کی ایف آئی آر نہیں کٹے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ایک کامن آدمی کیا اس کو ایس او تک رسائی ہے؟ ڈی ایس پی تک رسائی ہے؟ جائے کہ ایس ایس پی تک؟ تو یہ اس لیے تھا کہ اس کو ناممکن بنا دیا جائے. اس لیے جتنی ایف آئی آر کٹی ہیں یا تو عدالتوں میں جا کے فیصلہ لیا اور یا لوگوں نے تھانوں پر چڑھائی کی. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ توہین مقدسات دین کے مجرموں کی ایف آئی آر کو آسان بنا دو اور ان کو فوراً قانون کی گرفت میں لے لو. اور میں نے یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرائل کرو، 1 مہینے میں 3 مہینے میں فیصلہ کرو، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو ملک کے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوں گے. یہ سب کو جان لینا چاہیے. پہلے میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہے، یعنی غیر مسلموں کو حقوق نہیں مل رہے. میں نے کہا یہ میرے سامنے 2 درجن پادری بیٹھے ہوئے ہیں. They are enjoying more democratic rights than me. وہ مجھ سے دگنا جمہوری حقوق کو استعمال کر رہے ہیں. مجھے 1 ووٹ دینے کا حق ہے، مگر ووٹ دینے کے حق کو استعمال کرنے کے بعد ان کو ریزرو سیٹیں بھی دے دی گئی ہیں. ہمیں نہیں دی. ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. پھر یہاں غیر مسلموں کی ریزرو سیٹیں، یہاں عورتوں کی ریزرو سیٹیں. تو جو اپنے آپ کو جمہوریت کا امام کہتے ہیں، میں نے کہا امریکہ کے ہاؤس آف کامنز یا ایوان نمائندگان میں وہاں ملین مسلمان ہیں، کئی ملین، ایک بھی ریزرو سیٹ ہے؟ ہندوستان کی 650 کی پارلیمنٹ میں 22-24 کروڑ آبادی کے مسلمانوں کی ایک بھی ریزرو سیٹ ہے؟ یو کے میں ہے، یورپ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کینیڈا میں ہے، اور وہاں بھی تو مسلمان شہری ہیں نا. اس کے باوجود کہتے ہیں یہ مظلوم ہے. مظلوم تو ہم ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. میں نے کہا 60 عورتیں تو مشرف نے پارلیمنٹ میں بٹھا دی ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھے بچے سمجھیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے. وہ جتنا باطل کے سامنے جھکو گے اتنا ہی وہ تمہیں جھکائیں گے. جبکہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. اس لیے اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب کو انصاف ملے، لیکن اپنے حقوق کی قیمت پر نہیں ہے. اپنے حقوق سے دستبردار
نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ ہے، جہاں کوئی ایسا واقعہ ہو تو سارے لبرل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں کہیں ٹی ایل پی نے کر دیا۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ، دنیا کے کسی دستور میں، قانون میں، شریعت میں، مذہب میں، اخلاق میں کیا کوئی ایسا اصول ہے کہ کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دو؟ ثبوت و شواہد کے بغیر الزام لگا دو؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور میڈیا پہ سارے لبرل بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ٹی ایل پی نے کیا۔ یہی جب سیال کوٹ میں ہوا، جب چھوٹتے ہی نام لیا تو میں نے کہا ثبوت لاؤ، ایویڈنس لاؤ، شہادت لاؤ۔ اور جب اندر کی بات گئی، اس کے بعد کبھی آپ نے چوں بھی سنی ہے؟ کون تھا؟ کون ذمہ دار تھا؟ تو اس لیے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب آپ محتاط رہیں۔ اب یہ جو انہوں نے کلچر ایجاد کیا ہے کہ کوئی بم بلاسٹ کرے اور چلتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں، تو میں پھر پوچھتا ہوں، کوئی بم بلاسٹ کرے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر چل پڑے تو آپ کہیں گے پاکستان مجرم ہے؟ اس لیے یہ جو ہمارے پوری حکومت، پورا نظام اپالوجیٹک ہو گیا، معذرت خواہانہ، سبمسو ہو گیا، لیٹنے لگ گئے، ڈیفینسو ہو گیا، دفاع میں لگ گئے۔ جو حق پر ہو وہ سبمسو نہیں ہوتا، وہ اپالوجیٹک نہیں ہوتا۔ جو حق پر ہو وہ جرأت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جرأت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ اس طرح کے الزامات بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے یہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے، اور نہ شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے جو لبرلز ہیں ان کو اس کی اجازت دی جائے گی۔ وقت آئے گا کہ سب سے حساب لیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آج ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم کو منظور ہوئے 49 سال 2 دن ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلا فتنہ امت میں پیدا ہوا وہ بھی انکار ختم نبوت کا تھا، اور اس پہلے فتنے کے خلاف جو مرد میدان کھڑا ہوا وہ میرے آقا و مولا کے پہلے خلیفہ راشد و ارشد اور خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر 1400 سال بعد انہی کی اولاد میں سے قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی میدان میں آئے اور قرارداد انہوں نے پیش کی تھی۔ لوگ خام خواہ احمد کی پگڑی اٹھا کر محمود کے سر باندھ دیتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت احمد اور محمود کو پہچان لیا؟ ہاں جی ہاں جی بالکل۔
اس لیے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر اسٹیج پر، ہر ممبر پر یہ بتائیں کہ یہ قرارداد پیش کرنے والا ایک ہی مائی کا لال تھا، شاہ احمد نورانی صدیقی۔ تائید کرنے والے اور بھی تھے، بعد میں بحث میں حصہ لینے والے اور بھی تھے، لیکن قرارداد پیش کرنے والا ایک ہی تھا، اور یہ آپ کے لیے قابل افتخار ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اس لیے اس بات کو آپ سمجھیں اور تاریخ کے ریکارڈ کو درست کریں۔ آج کل تاریخ بھی کارخانوں میں بنتی ہے، مینوفیکچر ہوتی ہے، اسی لیے تو حدیث اور تاریخ میں فرق ہے نا۔ اور ساتھ یہ بتا دوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ان سارے علماء کو جنہیں واسطہ پڑتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ بحث کرے کہ لفظ خاتم ہے یا خاتم ہے یا ختم کے معنی کیا ہے، یہ بحث نہیں کی جائے گی۔ زور سے بولو، یہ بحث کیونکہ اس پر امت کا اجماع کلی قطعی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں آخر النبیین۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ تقدم و تأخر زمانی میں بذات کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، کیونکہ غار حرا میں جو پہلی وحی ربانی نازل ہوئی یہ عطائے نبوت نہیں تھا، یہ اعلان نبوت تھا، ڈکلیریشن آف پرافٹ ہوڈ۔ عطائے نبوت تو آپ کو عالم ارواح میں دے دیا گیا تھا، اور اس لیے میرے آقا و مولا نے فرمایا تھا کہ میں مکے کے اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں کہ جب میں لڑکپن میں گزرتا تھا تو اس سے مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں سنا دیتی۔ اور یہ بھی کہ حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست کاری، بنی اسرائیل کا نظم اجتماعی، یہ ذمہ داری انبیاء کرام انجام دیتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی پردہ فرما لیتا تو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرا نبی آتا۔ انہ لا نبی بعدی، مگر اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا یہ چھوڑیں سیاست کو۔ میں نے کہا سیاست ابلیسی سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیاست نبوت کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ سیاست شعار نبوت ہے، سیاست فریضہ نبوت ہے، سیاست امت کی اجماعی تدبیر اور تنظیم کا نام ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سیاست کو گالی تم نے بنا دیا، یہ تو مقدس تھی، سیاست نبوت تو پاکیزہ تھی، یہ تو عبادت تھی۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں، تو اگر آپ سیاست کے میدان کو چھوڑ دو گے تو خانہ خالی را دیو گیرن، پھر جب آپ گھر کو خالی چھوڑ دیں تو آصیب کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور یہی غلطی تھی۔
اس لیے اپنے دینی، ملی، قومی اور مذہبی حقوق کا تحفظ کرنا ہو تو سیاست نبوت کے پرچم کو بلند کرنا ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو یہ معجزہ دیا کہ 2-3 لفظوں پر مشتمل ایک جملے میں معانی کے سمندر کو سمو دیتے تھے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میری وجاہت میں، میری ذات میں وہ جلالت رکھی، وہ دبدبہ رکھا، وہ شوکت رکھی، وہ وقار رکھا کہ 1 مہینے کے فاصلے سے کسی کی نظر پڑ جائے تو مروب ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں، جب اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈالا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا ابسط یدک لأبایک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں۔ فبسط یدہ، میرے آقا نے ہاتھ بڑھا دیا۔ حدیث میں فقبض یدہ، حضرت عمر بن عاص نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا بھی تم نے خود کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے عرض کی اشترطو، میں شرط لگاؤں گا۔ تو دنیا کا دستور یہ ہے، IMF آپ کے سامنے ہے، کہ دینے والا شرط لگاتا ہے، لیکن تاجدار کائنات کا دستور یہ ہے کہ لینے والا شرط لگاتا ہے۔ ایمان کی دولت لینے والا شرط لگاتا ہے اور آپ ناز اٹھاتے ہیں۔ فرمایا بما تشترط، بولو کیا شرط ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو ماضی کی زندگی میں مجھ سے گناہ ہوئے، جرائم ہوئے، ان کا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اما تعلم، تمہیں پتہ نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کلمہ طیبہ پڑھ لے تو ماضی کی تمام علائشیں دھل جاتی ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے گارنٹی دی۔ پھر جب ان کے وصال کا وقت آیا تو وہ دیوار کی طرف منہ کیے رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کیا کہ میری زندگی کے کئی دور گزرے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضور سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، مگر جب غلامی میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو پھر آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں رہا۔ اور فرمایا کہ حضور کی محبت کے غلبے کا، جلال کا عالم یہ تھا کہ میں کبھی آنکھ بھر کر آپ کے جمال کو دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ زمین ہے، کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو وہ پاک ہے، آپ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ لیں۔ پچھلی امتیں اس بات کی پابند تھیں کہ اپنے معبد میں، عبادتگاہ میں، کنیسہ میں، بیاہ میں، صومعہ میں جا کر عبادت کریں، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔
پھر آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، میرے لیے غنیمت اور صدقات کے مال کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ پیارے حبیب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کر دیجئے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک نے مینڈا لا کر میدان میں رکھا، دوسرے نے غلہ لا کے رکھا، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ قال لأقتلنک، جس کی رد ہو گئی قابیل، اس نے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ یتقبل من المتقین، کہ اللہ پر کسی کا دھونس، دھاندلی، جبر، جور نہیں چلتا، وہ تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے لاہور کراچی میں لوگ 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی قربانیاں لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، ٹیلی ویژن پر نمائش کرتے ہیں، گلی کوچوں میں گھماتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے کہ 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی یا 10,000 والے کی؟ اور اگر پچھلی امتوں کی طرح رزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتے؟ تو پھر یہ دعا کرو کہ یا اللہ، جس طرح تیری ذات عالی صفات نے دنیا میں اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا ہے۔ اور پھر امام اہل سنت نے فرمایا کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ پھر فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ فارسلت الی الخلق کافہ۔ ایک جگہ الناس فرمایا، ایک جگہ خلق فرمایا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا، پہلے کوئی نبی کسی خاص قبیلے کے لیے آتا، کسی خاص زمانے کے لیے آتا، کسی خاص علاقے کے لیے آتا، مگر یہ قوم کی تحدید، زمانے کی تحدید، علاقے کی تحدید میرے آقا کے لیے ختم کر دی گئی۔ میرے رب نے فرمایا کہ پیارے حبیب، آپ کو ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جمادات کے بھی نبی تھے، نباتات کے بھی نبی تھے، حیوانات کے بھی نبی تھے، انسانوں کے بھی نبی تھے، جنات کے بھی نبی تھے، ملائک کے بھی نبی تھے، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو آپ کو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری آئینی ترمیم میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ تو مل گیا، لیکن اس کے تقاضے اب بھی باقی ہیں، کیونکہ ہمارے دستور میں مختلف بڑے منصبوں کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں۔ ضمیمے میں صرف صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے حلف نامے میں ختم نبوت کا اقرار اور منکرین ختم نبوت کا ارتداد، اس کا اقرار شامل ہے، لیکن نہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے حلف نامے میں، نہ
وفاقی اور صوبائی وزراء کے حلف نامے میں، نہ گورنروں کے حلف نامے میں، نہ پارلیمنٹیرین کے حلف نامے میں، اور نہ آپ کے افواج کے سربراہان کے حلف نامے میں یہ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار شامل ہے۔ تو اس لیے اس کے تقاضے ابھی باقی ہیں، آپ کا مشن ابھی باقی ہے، آپ کی ڈیوٹی ابھی باقی ہے، آپ کی ذمہ داری ابھی باقی ہے، آپ فارغ نہیں ہیں۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا کہے نبی ہے تو معجزہ پیش کر، اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا تو چھوٹتے ہی کہنا چاہیے کہ تم مرتد ہو۔ معجزے کا مطالبہ تو وہ کرے جو اجرائے نبوت کا قائل ہو۔ اس لیے یہ حساس مسئلہ ہے، یہ نازک مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب بھی ہماری ریاست کی کمین گاہوں میں یہ لوگ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ کرسچن نام سے پہچانا جائے گا، یہودی نام سے پہچانا جائے گا، ہندو اور سکھ اور پارسی نام سے پہچانا جائے گا، ان کو نام سے آپ نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے مذہبی شاعر کے استعمال کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی عبادت گاہ کو جو نام مرضی دیں، لیکن مسجد کا عنوان رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نام بھی اپنے الگ چن لو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ دنیا میں جا کر کہتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان میں سارے غیر مسلم رہتے نہیں رہتے؟ ہندو رہتے ہیں، مسیحی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، پارسی رہتے ہیں، تو تم بھی رہو، تم دستور پاکستان کو مانو اور غیر مسلم بن کر رہو، جو تحفظ کسی اور کو حاصل ہے تمہیں بھی مل جائے گا، لیکن دھوکہ دے کر نہ رہو۔ دستور کو، قانون کو، آئین کو مان کر رہو، کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بتا دوں کہ پارلیمنٹ نے، بھٹو صاحب تو سوشلزم کے نعرے پر آئے تھے نا، وہ الٹرا لبرل شخص تھا، لیکن یہ کیسے ہوا کہ پارلیمنٹ نے مکمل اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ قادیانی مرتد ہیں؟ کیوں؟ کہ جب پارلیمنٹ میں طریقہ یہ تھا کہ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار ڈائریکٹ کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا مثلا ناصر الدین سے، اٹارنی جنرل کو سوالات لکھ کر دیے جاتے تھے اور وہ ان میں سے چن کر سوال کرتا تھا، اور ساتھ ان کی کتاب ہوتی تھی جو ان کی چھاپی ہوئی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا مرزا نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائیں وہ ذریت البغایا ہیں، کنجروں کی اولاد ہیں؟ تو پھر پارلیمنٹ کے بعد دو ہی راستے تھے، یا پھر اس کے فتوے کو مانیں اور کنجروں کی اولاد بن جائیں، یا اس کو کنجر کی اولاد مان لیں۔ آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، جاگتے رہنے کی ضرورت ہے،
اور علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشن کو کیری آن کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص تو معذور تھا، اس لیے میں نے ان کے سوئم میں کہا تھا کہ کربلا کے سوداگر اور خون حسین کے تاجر تو بہت دیکھے ہیں، لیکن اپنی کربلا سجانے والا ایک ہی خادم حسین رضوی کو دیکھا ہے۔ باقی تو بیچتے ہیں خون کو، تو اس لیے بہت ٹائم ہو گیا اور آپ کا بہت شکریہ کہ توجہ سے سنا۔ ہمیشہ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، زندہ و تابندہ رکھے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے۔ اب تمامی اب آپ تشریف رکھیں گے ابھی۔